پی ٹی آئی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان ہے. عمران خان اس وقت 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے جال سازی کے ذریعے نواز شریف ہارا ہوا, مریم بی بی ہاری ہوئی, شہباز شریف ہارا ہوا, لوگ 1-1 لاکھ سے ہار رہے ہیں, 40-40 ہزار سے یہ الیکٹڈ ہے. میں نے شہباز صاحب سامنے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب بولنا ہوگا کہ ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت بسرا صاحب. آج جانتے ہیں کہ اتنی سختیوں کے باوجود آگے کی کیا حکمت عملی ہے اور کس طرح سے پی ٹی آئی جو چیئرمین ہیں ان کو باہر لے کے آئیں گے. بہت شکریہ بسرا صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ایک طرف تو اتنی سختیاں اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کا بھی پریشر, خط بھی لکھے جا رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی ملنے آ رہے ہیں. کیا چل رہا ہے اس ٹائم پی ٹی آئی کے ساتھ اور کس طرح کی سیاست کرنے جا رہی ہے؟ بیانات جو ہیں وہ بھی بڑے تگڑے دے رہے ہیں. دیکھیں, پی ٹی آئی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پاکستان ہے. عمران خان اس وقت 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہر طرح کا ظلم جبر کی پہاڑ توڑنے کے باوجود پارٹی توڑ دی, نشانات لے لیے, کیمپین نہیں کرنے دی گئی, لیڈر جیل میں پڑا ہے. آپ نے دیکھا عوام نے کیا فیصلہ دیا, کیونکہ یہ پاکستان بدل چکا ہے. یہ 2024 کا پاکستان ہے. 2024 کا پاکستان ہے. ایک طرف تو عمران خان جو تھے سیاست الیکشن سے پہلے سیاست کو بڑے انہوں نے گرم کیا اور ایک محاذ جو سیاسی ہے وہ بھی گرم کیا. پھر اسمبلیاں توڑی, اس کے بعد ان کے اوپر سختیوں کا جو ایک عمل تھا وہ جاری رہا. اب کارکنان جیل میں ہیں اور باہر والی قیادت ہے, شیر افضل مروت صاحب ہے, انہوں نے ایک بیان دیا سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے اور پھر ان کا آگے سے جوابی جو ہے وہ بھی آیا. کیا قیادت کا فقدان اور یہ آپس بات تو میں فیکٹ ہے. دیکھیں, جب لیڈر پارٹی کا لیڈر ایک ہی ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اور وہ جیل میں پڑے ہیں, کمیونیکیشن گیپ بھی ہے, چیزیں باہر نکلتی ہیں, بات پوری چلی گئی, کوئی نہ گئی, اس کی ایشوز تو آتے ہیں نا. تو اس لیے لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ سیاسی جمہوری جماعت ہے اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل, کتنے مصائب, لیڈرشپ غائب ہو گئی, مقدمے درج ہو گئے, ان نئے لوگوں نے ریپلیس کیا, پارٹی نہیں تھی, تو ایشوز تو ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. لیکن سیاسی جماعتوں میں اور جمہوری جماعتوں میں یہ ہونا چاہیے اور ہونا, اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر جمہوریت اور عامریت میں فرق بالکل ختم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات ہونا اور وہ پارٹی کے اندر ہونا پازیٹیو چیز ہے, لیکن میڈیا میں یہ گفتگو کرنا یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا بسرا صاحب, جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں اور آپ کی پارٹی خصوصاً تمام جو آپ کے لیڈران ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مانتے نہیں ہیں, کہ وہ جعلی مینڈیٹ کی بھی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ملنے آئے اور کہا جا رہا ہے کہ کافی خوشگوار ماحول کے اندر یہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی, کچھ گلے شکوے بھی ہوئے. تو آگے اس طرح کا ماحول بنے گا یا پھر دوبارہ جو ہے ایک طرح سے انتشار سیاسی کہہ لے کہ سیاسی محاذ جو ہے وہ پی ٹی آئی گرم کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھا. اس سے بھی اگلی چیز تھی کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے جال سازی کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف ہارا ہوا, مریم بی بی ہاری ہوئی, شہباز شریف ہارا ہوا, لوگ 1-1 لاکھ سے ہار رہے ہیں, 40-40 ہزار سے یہ الیکٹڈ ہے. میں نے شہباز صاحب سامنے بیٹھے. تیسرے نمبر پہ تھا اعجاز الحق, میرے حلقے میں ہمارا ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا, اس کو آپ نے جتا دیا. اس طرح مجھے بتائیں کہ انتشار کم ہوگا. اگر امین گنڈا پور سے ملنے گئے ہیں تو ہمیں اس لیے ملنے گئے ہیں, اس کو بطور وزیر اعظم نہیں ملنے گئے. ہم ظاہر وہ ایک حکومت ہے, صوبے کو چلا رہے ہیں, اپنا حق مانگ کے لیے گئے ہیں. ان کے ساتھ اختلاف, ان کے خلاف جدوجہد ہماری ابھی آپ دیکھیں گے عید کے بعد آپ کو تیز ہوتی نظر آئے گی, چونکہ ہمیں انصاف کہیں سے نہیں مل رہا, نہ الیکشن کمیشن نے مل رہا ہے, نہ عدالتوں سے مل رہا ہے. ایک ہی پھر حل ہے ہمارے پاس کہ ہم سڑکوں پر آئیں. اچھا, آپ نے بھی بات کی اعجاز الحق صاحب کی. اعجاز الحق صاحب تو بڑے اچھا یارانہ تھا پی ٹی آئی کا, اور پھر آپ کے خلاف ہی وہ چلنے کے لیے. اور دوسرا آپ نے بات کی کہ عوام نے ان کو جو ہے وہ ووٹ دیا اور مینڈیٹ دیا, باقی کہیں پہ دھاندلی ہوئی یہ آپ کے مطابق. لیکن آپ نے ایک مثال دیکھی جس طرح کہ الیکشن کے فوری بعد, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد, جو وسیم قادر جیسے لوگ ہیں جنہوں نے, وسیم قادر صاحب تھے, وہ آئے, انہوں نے ٹکٹ لیا, جیتے اور پھر شمولیت اختیار کر لی. تو اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پی ٹی آئی کی اپنی بھی کچھ پالیسیز اچھا, تھی؟ پہلی بات تو آپ نے اعجاز الحق کی کہی. لیکن دودھ پینے والے مجنو اور ہوتے ہیں, خون دینے والے اور ہوتے ہیں. اس اعجاز الحق نے یہ اس وقت آیا ٹکٹ لینے کے لیے, اپنی پارٹی ضم کر دی. جیسے مشکل وقت آیا, بہت سارے میر جعفر اور میر صادق ثابت ہوئے. بہت سارے لوگوں پہ ایسے تھے جن پہ بہت سختیاں ہوئیں, اور ظاہر انسان ہیں, انہوں نے پارٹی چھوڑی.
یہ آپ نے بات کی وسیم قادر والی، یہ تو کوئی شرم حیا ہونی چاہیے. تم جیت ہی نہیں سکتے تھے اگر خان صاحب کا ٹکٹ آپ کے پاس نہ ہوتا. تو ایسے لوگوں کی میں پھر کہتا ہوں یہ جو غداری کرتے ہیں، جو میر جعفر اور میر صادق بنتے ہیں، جو مینڈیٹ کا سودا کرتے ہیں کہ ووٹ عمران خان کے نام پہ لیا، آپ چلے گئے جا کے نون لیگ میں، تو مجھے بتائیں نا باقی جو نون لیگ والے خود تھے وہ تو جیت نہیں سکے. تو اس لیے اس کی سیاست، جس نے خان کو چھوڑا، آپ خٹک دیکھ لیں، عثمان بزدار دیکھ لیں، محمود خان دیکھ لیں، جہانگیر ترین صاحب دیکھ لیں، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. میں نے ایم پی بنا تو دور کی بات ہے. اس لیے آج بھی عمران خان ایک حقیقت ہے. عمران خان اب پاکستان ہے. اس لیے فیصلہ سازوں کو خان سے بات کرنی پڑے گی. اچھا، فیصلہ سازوں کو خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی. خان صاحب کے ساتھ ملاقات پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے اور سینٹ الیکشن جو ہے وہ سر پہ ہے. تو کس طرح سے دیکھیں، کیا حکمت عملی ہوگی سینٹ الیکشن کو جو ہے کس طرح سے لیں گے؟ کیا خان صاحب کے پیغامات جو ہیں وہ باہر پہنچیں گے ملاقات کے بغیر، یا پھر جس طرح اب جو ہے آپ کہہ لیں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، ہر کسی کی اپنی ہوگی اور وہ نقصان دے گی؟ دیکھیں، جو ظلم جبر خان صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. آپ نے خان صاحب کے خلاف 200 مقدمات درج کر لیے، دہشت گرد، غدار، کرپٹ. آپ نے نکاح پر سزا دے دی خان صاحب کو توڑنے کے لیے، جھکانے کے لیے. نہیں جھکا سکے آپ. یہ اب یہ خان صاحب کی 2 دفعہ کو پتہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. افغانستان سے ہمیں پتہ چلا جی، ہم تو جھنڈا لے کے باہر نہیں نکل سکتے. افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں اور ڈیلا جیل پہنچ جاتے ہیں. اور خان صاحب کی زندگی شدید خطرے میں ہے. اب وہ ان کو میں پھر کہتا ہوں، اب انہوں نے مافیا ہار چکا ان سے، لوگ شکست کھا گئے، اب ان کی جان کے در پہ ہیں. یہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے کہ آپ اس کی فیملی نہ مل سکے، اور سب سے بڑھ کر وکلا جو ان کے کیس لڑ رہے ہیں ان کو بھی نہ ملنے دیں. اور پھر جو میڈیا لگا ہوا تھا وہاں جیل کے سامنے، اس کو بھی 2 کلومیٹر آپ نے دور کر دیا. وہ صرف ایک سوچی سمجھی سازی کتاب ہے. خان صاحب کی جان خطرے میں تھی اور خان صاحب کو وہاں سے شفٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی اب پارٹی کھڑی ہو گئی اس کے بعد اجازت ہو گئی. کوئی بیک ڈور رابطے جاری ہیں خان صاحب کے ساتھ؟ کوئی ملاقاتیں، کوئی اس طرح کی کہ کوئی بیٹھ کے بات چیت جو ہے؟ بالکل ہوتے رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. کون کرتا رہا ہے؟ ظاہر ہے جو لوگ حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، وہ ہوں گے، ان کے نمائندے ہوں گے. ابھی پیپلز پارٹی والوں نے رابطہ کیا تھا، تو بات ایک ہی تھی کہ کچھ نہیں چاہتے، رول آف لا چاہتے ہیں، صرف آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. اداروں کا جو رول ہے وہ اس کے مطابق چلیں سب لوگ، پاکستان بہتر ہو جائے. خان صاحب کو این آر او مانگ رہے ہیں؟ خان صاحب نے این آر او مانگنا ہوتا تو ہمیں تو کہتے تھے کہ آپ باہر چلے جائیں، آپ 5 سال خاموش رہیں. آپ کے سامنے پہلے 5 سال کے معاہدے نہیں ہوئے، 10 لوگ باہر رہے. خان صاحب کو میں پھر کہتا ہوں، خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. خان صاحب نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا، تو میں کس بات کے لیے ڈائلاگ کروں، کس بات کے لیے ڈیل کروں. اچھا بسرا صاحب، آخری سوال کہ ابھی آپ نے بات کی کہ الیکشن جو بھی حکومتیں بناتے ہیں، الیکشن کرواتے ہیں، جو بھی آپ نے معاملات بتائے وہ رابطے کرتے رہے، ان کے نمائندگان رابطے کرتے رہے، سیاستدان استعمال ہوتا رہا ہمیشہ سے. پھر ایک محساک جمہوریت کیا گیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کا آپس میں چلا. کیا اب کوئی اس طرح کا ایک اور محساک جمہوریت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں تمام پارٹیز جو ہیں وہ مل کے جو سیاستدان کو جو ہے وہ آگے آنے کا موقع ملے اور جو غیر آئینی قوتیں ہیں وہ بالکل پیچھے؟ وہ مساق جمہوریت نہیں تھا، وہ مساق لوٹ مار تھا، وہ کرپشن تھی. پہلے تیری باری، پھر میری باری، پھر عمران خان آ گیا. پھر اگر وہ مساق جمہوریت تھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ دونوں مل کر جنرل باجوہ کا بیان نہیں سنا آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا؟ جنرل باجوہ نے کہا تھا ہم تحریک اعتماد لے کر آئے. تو بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر تو ہمارا پارلیمانی نظام ہے کہنے کو، لیکن کہاں جمہوریت ہے؟ ہم کہتے ہیں آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. لوگ تو فیصلہ انہوں نے سنا دیا، لیکن لوگوں کے فیصلے کو رد کر دیا گیا. آپ ڈرائنگ روموں میں سازشوں کے ذریعے حکومتیں بنا لیتے ہیں اور پھر معاملات کو آگے چلاتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا، عدلیہ کا کیا رول ہوگا، پارلیمنٹ کا کیا رول ہوگا، بیوروکریسی کا رول کیا ہوگا. آج اگر 70 سال سے آپ اسی دائرے میں گھوم رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئین کو فالو نہیں کر رہے. آپ کے ساتھ انڈیا آپ کا، وہاں پہ آج آپ سے ان کی اکانومی دیکھ لیں، ان کے آپ ایک کاروباری آدمی ہے امبانی، پوری دنیا تک کاروبار بندہ کو اکٹھا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی فارم 45 والا ہے، 47 والا ہے، جتنے ہیں ہرے ہیں. ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ ہار جیت ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی. تو بسرا صاحب، سختیاں کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں میں پھر کہوں کہ سختیاں تو ہمیں ابھی جو پنجاب میں پھولن دیوی آئی ہے، جو جعلی وزیر اعلیٰ ہے، ٹک ٹاکر گروپ جو بنا ہوا ہے، بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی مائنڈ سیٹ وہی ہے
جو اس کے سابقہ حکمرانوں کا تھا وہ ہمارے ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں، ہمارے مقدمے درج کر رہے ہیں. لیکن یہ بھول جائے، دیکھیں انہوں نے سب سختیاں کر لی، پرچے درج کر لیے، پارٹی توڑ دی، کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں پھولن دیوی اور پرچے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا ایک اچھا پیغام دیا جا کے جو ہے وہ ملی اور کہا کہ میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اتنی ہوں جتنی میں پورے پنجاب کی ہوں. تو یہ ایک اچھا وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں ہے، وہ خود ہاری ہوئی ہے. اچھا خود ہاری ہوئی ہے، اس کی پارٹی آدھے سے زیادہ ہاری ہوئی ہے. اللہ نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹے حلف اٹھا رہے ہیں میرے بھائی. اگر آپ جھوٹا قرآن اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی مدد کس طرح آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، یہ مجھے بتا دیں. تو اس لیے جب ہم اسے وزیر اعلیٰ نہیں مانتے تو کس طرح کے وزیر اعلیٰ؟ جی ناظرین، یہ شوکت بسرا صاحب تھے، رہنما پی ٹی آئی، جو کہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اور یہاں پر کہ جمہوریت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین ہے اور جمہوریت ہی پاکستان کو آگے لے کر چلے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.